میں پیسہ مانگنے جاتا ہوں تو کیا آپ بانٹنے جاتے تھے؟ وزیر اعظم شہباز شریف کا بانی پی ٹی آئی پر طنز۔ ڈیرہ قاضی خان میں جلسے سے خطاب میں کہا، باہر جاتا ہوں تو دعا کرتا ہوں، برادر ملک یہ نہ سمجھیں کہ کچھ مانگنے آیا ہوں، جو دشمن گھات لگائے بیٹھے ہیں ان کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ جب تک دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہوتا، ملک میں ترقی اور خوشحالی نہیں آ سکتی۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں گرفتار ساحر حسین کے اہم انکشافات۔ اداکار ساجد حسن کا بیٹا ساحر حسین 2 سال سے منشیات کے کاروبار میں ملوث نکلا۔ ملزم نے بتایا ارمغان قریشی کو بھی منشیات سپلائی کرنا تھی۔ ٹیم تیار ہے، بھارت سے جیتیں گے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی دبئی میں گفتگو۔ کہا، قومی ٹیم کو پیغام ہے، ہاریں یا جیتیں ہم ان کے ساتھ ہیں۔ لاہور کے میچ میں غلط ترانہ بجنے پر آئی سی سی ہی جواب دے سکتا ہے۔ چیئرمین پی سی بی نے گراؤنڈ میں قومی کھلاڑیوں سے بھی ملاقات کی۔ چیمپئنز ٹرافی میں پاک بھارت ٹاکرا کل ہوگا، دونوں ٹیموں کی بھرپور تیاری۔ قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ عاقب جاوید کہتے ہیں، فائنل 11 ٹاس کے وقت بتائیں گے، بہت زیادہ تبدیلیاں نہیں کریں گے، ہار کا ڈر نکال کر دلیری سے کھیلنا ہوگا۔ 1 منٹ ڈاؤن کے بعد نیکسٹ منٹ اپ ہونے کا وقت آ گیا۔ بھارت کو ہراؤ، غرور خاک میں ملاؤ، شکست کا ڈر بھول جاؤ۔ دنیا بھر کی نظروں کا مرکز دبئی کا میدان، جہاں کل ٹکرائیں گے انڈیا اور پاکستان۔ کرکٹ کی دنیا کا سب سے بڑا مقابلہ۔ پاکستان کے پاس ایک موقع، بھارت کو ہرا کر سیمی فائنل میں جانے کا واحد راستہ۔ شاہینوں کو 2021 کا اسپیل پھر سے کرانا ہوگا۔ روہت، کوہلی اور شمبن کا بلا خاموش کرانا ہوگا۔ بابر اور رضوان کو بھی تیزی سے اسکور بورڈ چمکانا ہوگا۔ اعصاب شکن مقابلے کے لیے دونوں ٹیموں کی بھرپور پریکٹس۔ پاکستان کو فخر زمان کی کمی محسوس ہوگی، بھارت کو بمراہ کی یاد ستائے گی۔ ٹیم پاکستان ریکارڈ توڑنا دل نہیں توڑنا، ہم دعائیں کریں گے لیکن تم بھی کچھ کر لینا۔ شائقین نے پرانی باتیں بھول کر پھر ٹیم سے امیدیں لگا لی۔ کہتے ہیں ٹیم پہلا میچ ہار گئی تو کیا ہوا، بھارت کے خلاف میچ جیتیں گے۔ پاک بھارت ٹاکرے پر خواتین فینس بھی پرجوش۔ کسی نے بابر اعظم سے پھر امید لگا لی، کسی کو باؤلنگ لائن پر بھروسہ۔ نسیم شاہ کے لیے پشتوں میں پیغام بھی دیا، کل کے میچ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ تمام منفی چیزیں دماغ سے نکال دیں۔ چیمپئنز ٹرافی 2017 کے کوچ مکی آرٹر کا قومی ٹیم کے لیے پیغام۔ کہا، پاکستانی کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کرنا ہوگا، اگر وہ خود پر یقین رکھیں گے تو ہر چیز ممکن ہوگی۔ ایک جیت پاکستان کے لیے ٹورنامنٹ کا نقشہ بدل سکتی ہے۔ ہارنے کے لیے کچھ نہیں بچا، کل کے میچ میں جان لڑا دیں گے۔ کامران اکمل کا قومی ٹیم کو مشورہ۔ آن پیپر بھارت فیورٹ، لیکن پاکستان جیت گیا تو نیکسٹ سپر سٹار بن جائے گا۔ باسط علی نے کہا، پاکستان نے انڈیا کو ہرا دیا تو یہ اپسیٹ ہوگا، کھلبلی مچ جائے گی۔ بھارتی صحافی نے کہا کہ پاک بھارت میچ میں کوئی نہیں دیکھتا کہ کس کا پلڑا بھاری ہے، پہلے بال کے بعد جو اچھا کھیلے وہی جیت جاتا ہے۔ آسٹریلیا انگلینڈ میچ میں بھارت کا ترانہ کیوں بجایا گیا، پی سی بی نے آئی سی سی سے وضاحت طلب کری۔ ذرائع پی سی بی کا کہنا ہے بھارت کی ٹیم پاکستان نہیں آئی، لاہور میں بھارت کا ترانہ بجنا آئی سی سی کی غلطی ہے۔ پی سی بی کو آئی سی سی کی وضاحت کا انتظار۔ دبئی میں بھارت اور بنگلہ دیش کے میچ میں چیمپئنز ٹرافی کے لوگوں سے پاکستان کا نام بھی غائب تھا، آئی سی سی نے اسے تکنیکی غلطی قرار دیا تھا۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے جمہوری تحریک چلا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کی آر وائی سے گفتگو۔ کہا، جائز حق کے لیے نکلے تو ہم پر گولیاں چلائی گئی، کارکردگی کی بات کرنے والوں کی کارکردگی ٹک ٹاک پر دیکھی۔ مریم نواز کی گرین لائن ایک بارش سے ہی دھل گئی، لگتا ہے پینٹ کرانے کے بجائے میک اپ والا رنگ لگایا تھا جو اتنی جلدی اتر گیا۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے نوشہرہ میں جڑوبا ڈیم کا افتتاح کر دیا۔ کہا، 1 سال میں 4 لاکھ کنال زمین سیراب ہو رہی ہے، سال کے آخر تک مزید 4 لاکھ کنال اراضی سیراب کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ مواج کوٹ قبرستان سے ملنے والی واقعات مصطفیٰ عامر کی نکلی، ڈی این اے ٹیسٹ میں تصدیق۔ کیس میں مزید 2 سہولتکاروں اور لاپتہ لڑکی کے نام بھی سامنے آ گئے۔ پولیس نے ریمانڈ رپورٹ میں بتایا ملزمان نے واقعے سے 1 روز قبل ایک لڑکی پر تشدد کیا۔ انسداد دہشت گردی کراچی کی عدالت نے گرفتار ملزم ارمغان قریشی اور شراز کے پولیس ریمانڈ میں 5 روز کی توسیع کر دی۔ دوران سماعت ارمغان نے والد کے اشارے پر گرنے اور بے ہوش ہونے کا ڈرامہ کیا۔ تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا 62 لیپ ٹاپ اور USB ملی ہیں، انہیں ڈی کوڈ اور فورینزک کرانا ہے۔
عدالت نے ملزمان کے اہل خانہ کی جانب سے ملاقات کی درخواستیں مسترد کر دی۔ ڈیفنس کے مختلف علاقوں میں کارروائی کی۔ اداکار ساجد حسن کے بیٹے سمیت 4 نوجوان حراست میں لیے گئے۔ پولیس کا کہنا ہے ساجد حسن کے بیٹے سے منشیات بھی برآمد ہوئی۔ لڑکی سے ناراضی نے ارمغان کو پاگل کر دیا، پھر مصطفیٰ کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی کی۔ ارمغان کے قریبی دوست اور شریک ملزم شیراز کا انٹرویو۔ ملزم نے بتایا مصطفیٰ اور ارمغان پہلے منشیات کا استعمال کیا، جس کے بعد ارمغان نے ڈنڈا نکالا اور تشدد شروع کر دیا۔ مصطفیٰ کو جب گھر سے گاڑی میں ڈالا تو وہ زندہ تھا۔ مصطفیٰ کو گاڑی سمیت جلانے کے بعد بلوچستان سے پیدل کراچی آئے۔ ارمغان بچپن کا دوست ہے۔ ارمغان اپنی والدہ اور والد سے بہت کم ملتا تھا۔ مصطفیٰ ارمغان کو منشیات سپلائی کرتا تھا۔ ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ تفتیشی افسر نے عدالت میں بتایا کہ ملزم ارمغان منی لانڈرنگ میں ملوث ہے۔ پولیس رابطہ کرے گی تو شواہد دیکھ کر منی لانڈرنگ کا مقدمہ بھی درج کیا جائے گا۔ چیف جسٹس کا پی ٹی آئی کو سسٹم میں رہنے بائیکاٹ نہ کرنے کا مشورہ۔ صحافی کے سوال پر بیرسٹر گوہر نے تصدیق کر دی۔ کہا چیف جسٹس کے سامنے شکایات رکھی، انہیں بتایا کہ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں چیف جسٹس سے ملاقات میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو درپیش مشکلات سے آگاہ کیا ہے۔ ملاقات کا مقصد چیف جسٹس کو ملکی حالات سے آگاہ کرنا تھا۔ چیف جسٹس کو مؤثر عدالتی نظام کے لیے جلد تجاویز دیں گے۔ بانی پی ٹی آئی غیر ملکی ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ پی ٹی آئی نے جھوٹے پروپیگنڈے سے عالمی سطح پر پاکستان کو بدنام کیا۔ پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس میں رنگے ہاتھوں پکڑی گئی۔ فارن فنڈنگ کیس میں 6 سال تک اسٹے آرڈر لیا گیا۔ اسرائیل لابی کی جانب سے بانی پی ٹی آئی کی حمایت سوالیہ نشان ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی پریس کانفرنس، کہا کے پی حکومت کی نااہلی سے صوبے میں امن و امان کی صورتحال ابتر ہے۔ ڈیم فنڈز کے نام پر عوام کو دھوکہ دیا گیا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ بانی پی ٹی آئی کے کہنے پر ثاقب نثار نے آئین کی دھجیاں اڑائیں۔ بانی نے اپوزیشن رہنماؤں کو چن چن کر نشانہ بنایا۔ ملک میں معاشی استحکام آ گیا۔ پالیسی ریٹ کم ہونے سے کاروباری افراد کو فائدہ ہوا۔ مہنگائی کی شرح کم ہو کر سنگل ڈیجٹ پر آ گئی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا فیصل آباد میں تقریب سے خطاب، کہا اصلاحات کے باعث ٹیکس وصولیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ خیرات سے اسپتال چل سکتے ہیں، حکومت نہیں۔ سینیٹر فیصل واڈا نے آل پاکستان کسٹم ایجنٹس ایسوسی ایشن کو ہڑتال ختم کرنے پر راضی کر لیا۔ کہتے ہیں شکر گزار ہوں آپ نے ہڑتال ختم کی، آپ کا مسئلہ حل کرنے آیا ہوں اور ہوگا۔ آرمی چیف کی وجہ سے معیشت کے حوالے سے بہتر خبریں آ رہی ہیں۔ وہ ملک کو ڈیفالٹ کی صورتحال سے باہر لے کر آئے۔ واضح ہدایت ہے، پاکستان پہلے، سیاست بعد میں ہے۔ کسٹم ایجنٹ سے کرپٹ افسران کی فہرست مانگ لی ہے۔ ہمارے ملک کا المیہ ہے، چھوٹے چوروں کو پکڑ لیا جاتا ہے، بڑوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ پارلیمنٹ آئین میں دیے گئے اختیارات کے تحت قوانین بناتی ہے۔ کوئی قانون آئین سے متصادم ہو تو اسے غیر مؤثر سمجھا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آڈیٹر جنرل پاکستان آفس کے آڈٹ کرانے کا نوٹس سے متعلق درخواست کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت نے لکھا بائی لاز بنانے میں قانونی طریقہ کار کی خلاف ورزی کی گئی ہو تو انہیں کالعدم کیا جا سکتا ہے۔ عدالت نے فائنانس ایکٹ 2015 کی شق 7 کو آئین سے متصادم قرار دیتے ہوئے کالعدم قرار دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے ججز سینیورٹی لسٹ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی۔ صدر بار ریاست علی آزاد نے موقف اپنایا۔ صدر کو آرٹیکل 200 کے شق 1 کے تحت ججز تبادلے کے لامحدود اختیارات نہیں ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے بھی سپریم کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے۔ ملک میں رواں سال پولیو کا تیسرا کیس لاڑکانہ سے رپورٹ۔ این ای او سی کا کہنا ہے متاثرہ کیس میں وائلڈ پولیو وائرس 1 کی تصدیق ہوئی۔ رواں سال سندھ سے 2 اور کے پی سے 1 پولیو کیس رپورٹ ہو چکا۔ کراچی سرجانی ٹاؤن کے حسن بروہی گوٹ میں بچہ کھلے مین ہول میں گر کر جاں بحق ہو گیا۔ 3 سالہ اسد اللہ کھیلتے کھیلتے مین ہول کے قریب پہنچا اور اس میں گر گیا۔ بچے کے باپ نے گزشتہ روز ہی مین ہول صاف کروایا تھا۔
वज़ीर आला पंजाब ने 139 शहरों के लिए सीवरेज प्रोग्राम मंजूर किया। जून में 700 सड़कें मुकम्मल हो जाएंगी। कल वज़ीर आला ने 60,000 लेडी हेल्थ इंस्पेक्टर्स की मंजूरी दी, जो आवाम को घर तक सेहत की सहूलतें पहुंचाएंगी। पंजाब के हर शहर को मिसाली बनाएंगे। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, हमसे पहले 4.5 साल तक साजिश करके मईशत तबाह की गई, तरक्की करते मुल्क को बर्बाद किया गया। सवाल करने वाले हमारी 1 साल की कारकर्दगी देख लें, जवाब मिल जाएगा। सीनियर सूबाई वजीर ने रावलपिंडी में सुथरा पंजाब मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कुरम तनाज़े के हल के लिए मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ से फरीक़ैन की अलग अलग मुलाकातें। वफूद ने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया, शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सदा। बैरिस्टर सैफ ने फरीक़ैन से अमन की बहाली में किरदार अदा करने की अपील की। बैरिस्टर सैफ का कहना था, शरपसंद अनासर फ़िरक़ा वाराना कशीदगी को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं, मज़मूम मसाइल में कामयाब नहीं होने देंगे। इंसानी अज़ा, गुर्दे निकालने और बेचने में मुलव्वस 3 मुल्जिमान पेशावर से गिरफ्तार। एक्साइज पुलिस का कहना है, मुल्जिमान मजबूर अफराद के गुर्दे निकालने, खरीदने और बेचने के कारोबार में मुलव्वस है। मुल्जिम शहजाद के मोबाइल से मुतासरा अफराद की वीडियोज भी मिली है। मुल्जिमान को मजीद तफ्तीश के लिए FIA के हवाले कर दिया गया। गवर्नर सिंध का गवर्नर इनिशिएटिव के तहत बरतानिया में मराकज खोलने का ऐलान। बर्मिंघम में ओवरसीज पाकिस्तानियों से खिताब में कहा कि सिंध में कोई मसला हो तो गवर्नर इनिशिएटिव के तहत कायम मराकज मदद करेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड ज़र मुबादला भेजकर मुल्की मईशत में किरदार अदा किया। स्काउटिंग नौजवानों को मुआशरे की खिदमत करने की तरगीब देती है। सदर आसिफ अली ज़रदारी का स्काउट्स के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, स्काउट को बहरानों और रोजमर्रा की जिंदगी में खिदमत के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। स्काउट सीखने और कौम की खिदमत का सफर जारी रखें। मुझे अपने नौजवानों की सलाहियतों पर एतमाद है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल चार्ल्स ब्राउन और अमरीकी नेवल चीफ ऑफ एयरफोर्स के नायब चीफ को बरतरफ कर दिया। चार्ल्स ब्राउन की जगह एयरफोर्स के लेफ्टिनेंट जनरल डेन कैन चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर। वॉशिंगटन पोस्ट ने फौज में आला सतह पर बरतरफियों को पेंटागन के लिए धचका करार दे दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हुकूमत ने महकमा दिफा में 5000 छांटियां करने का भी फैसला किया। रियाज में अरब रहनुमाओं का इजलास। गजा की तामीर नौ और मुस्तकबिल पर तबादला ख्याल। अल जजीरा के मुताबिक अरब रहनुमाओं ने ट्रंप की फलस्तीनियों की बेदखली की तजवीज सख्ती से मुस्तरद कर दी। साबिक मिस्री सफीर ने कहा कि अरब रहनुमाओं ने गजा में ट्रंप के मंसूबा तस्लीम करने से इनकार कर दिया। गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत हमास ने 6 यरगमालियों को रिहा कर दिया। नसरात कैंप में तारीखी लम्हात। आजाद होने वाले इसराइली हमास के हुस्न सलूक के मुतरफ। एक इसराइली ने अल-कसाम ब्रिगेड के जवानों का माथा चूम लिया। रफा में 2 यरगमाली रेड क्रॉस के हवाले। पाक भारत मैच से एक रोज पहले पाकिस्तान का खैर सगाली का पैगाम। पाकिस्तान ने भारत के 22 माहीगीर रिहा कर दिए हैं। वाघा सरहद पर भारतीय हुकाम के हवाले। रिहाई पाने वाले भारतीय माहीगीरों का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का दिफा करेगा। कौमी टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद पुरुमीद। कहा, 29 साल बाद पाकिस्तान में ICC का इवेंट हो रहा है। कौम को इतने बड़े टूर्नामेंट की जरूरत थी। साबिक भारतीय क्रिकेटर अतुल वाटसन को भी पाकिस्तान की जीत का इंतजार है। कहा, चाहता हूं पाकिस्तान भारत को हराए, सेमीफाइनल में क्वालिफाई करे। अगर पाकिस्तान ही टूर्नामेंट से बाहर हो गया तो मजा नहीं आएगा।